السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ عمران ریاض خان پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبر اور اینکر اپنے گھر آ چکے ہیں۔ کچھ صحافی ایسی من گھڑت کہانیاں ان کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں کہ شاید ان کی فیملی کو جس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر ہیں جو عمران ریاض کی بازیابی کا کیس تھا، بڑا ڈیپلی انہوں نے اسے کور کیا ہے، منیر احمد باجوہ۔ تو عمران ریاض کا کیس تھا کیا، اور شروع سے لے کر آخر تک سماعتوں میں کیا ڈرامائی صورتحال پیدا ہوتی رہی، اور جب یہ درخواست واپس لی گئی اور عمران ریاض کو آج کورٹ میں پیش کرنا تھا اور وہ کیوں نہ کیا گیا، اس حوالے سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ باجوہ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو سماعتیں ہوتی رہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بڑے کنسرن تھے اس سارے معاملے پہ۔ میاں صاحب، عمران ریاض کے والد نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ ان کے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے، تو اس میں کئی بار آئی جی نے اور چیف جسٹس نے آئی جی نے مہلت مانگی، آئی جی پنجاب نے، چیف جسٹس نے مہلت دیتے رہے۔ آخری پروسیڈنگ پہ بھی انہیں چند روز کی مہلت دی گئی تھی، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس امیر بھٹی نے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ عدالت کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے، اور میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اب ہمارے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ تو آئی جی پنجاب نے کہا تھا کہ انہیں مہلت دے دی جائے، انشاءاللہ مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ تو کل عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ گھر پہنچ گئے، اور آج عدالت نے اس درخواست کو سمر آور قرار دے کر نمٹا دیا، کیونکہ ہیبیس کا اسکوپ جو تھا اس میں ان کی استدعا یہی تھی کہ انہیں بازیاب کروایا جائے۔ تو عمران ریاض خان گھر آ گئے اور عدالت نے اسی روشنی میں اس کو نمٹا دیا، اور آج عمران ریاض خان کے والد جو ہیں محمد ریاض، وہ بھی عدالت میں تھے۔ انہوں نے بھی عدالت کا بڑا شکریہ ادا کیا، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا خاص طور پہ شکریہ ادا کیا۔ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس میں، یہ ساری اللہ کی رحمت ہے، ہمارا کوئی اس میں۔ تو آپ کو لگتا ہے پچھلی سماعت پہ یہ معاملہ تھوڑا سا حل طلب ہو گیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ 26 ستمبر تک کی آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے؟ تو جو ہمارے کورٹ رپورٹرز ہیں، آپ بھی ظاہر ہے کور کرتے رہے ہیں، تو اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ بالکل، یہ ان کے جو وکیل تھے میاں علی اشفاق، وہ کافی پر امید تھے، اور عدالت نے بھی چونکہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ دیکھنا تھا، تو عدالت نے بھی ان کو ایک مہلت دی، اور آئی جی پنجاب نے بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ آنے والے تاریخ میں سماعت میں مثبت پیش رفت جو ہے وہ ہوئے گی، اور وہ ویسے ہی ہوا، اور عمران ریاض کل اپنے گھر پہنچ گئے۔ اچھا، آج ان کے والد صاحب بھی آئے تھے، آپ نے ایک دو ویلاگ بھی اس پہ کیے ہیں، ہمارے کچھ سوشل میڈیا پر اس انداز سے ایکٹیو ہوئے ہیں، عمران خان کی صحت کو لے کر کچھ لوگ بڑے کنسرن ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی فیملی کو ہرٹ کی، آج جب ان کے والد صاحب بھی تھے، یعنی میں الفاظ نہیں کئی جگہ ہوتے کہ آپ کو کئی جگہ چھوڑ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ سستی شہرت یا ریٹنگ کے لیے کئی چیزیں آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کو عدالت میں کیا آج لگا؟ عدالت میں تو یہ دو چار الفاظ انہوں نے بولے عمران اور ریاض اس کے بعد جب باہر آئے تو عمران ریاض کے والد نے تو نہیں خیر اتنی باتیں کہیں، لیکن جو وکیل تھے میاں علی اشفاق، انہوں نے کافی سخت بات تھی جو بڑے نرم الفاظ میں انہوں نے کہہ دی کہ جب تک عمران ریاض کی بازیابی کا کیس چلتا رہا بڑی اسپیکولیشنز کی جاتی رہی، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اس اسپیکولیشنز کے اوپر بھی اگر کیسز بنانے لگے نا تو ہزاروں کیسز ہیں، اور بڑی سٹرونگ ایویڈنس کے ساتھ یہ کیسز بھی بن سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ یوٹیوبرز کو بڑی نرمی کے ساتھ یہ کہا کہ آپ اس طرح کی اسپیکولیشنز نہ کیا کریں، تاکہ کسی کے، کیونکہ ان کی فیملی انوالو تھی، ان کو جو تکلیف ہو رہی تھی، جو جس کرب سے وہ گزر رہی تھی فیملی، یہ وہی جانتے ہیں، یا دیکھیں یہی بات میں بیسیکلی شروع سے کرتا آیا ہوں۔ ہمارا آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو افواہ سازی کی فیکٹریاں ہیں، جو کچھ پرو ڈالرز نے کھولی ہوئی ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ اور ہمارے صارفین جو سوشل میڈیا پہ المیہ یہ ہے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں نا اسے اتنا ہی زیادہ سنتے ہیں، اس کی باتوں پر اتنا ہی زیادہ یقین کرتے ہیں۔ جس طرح آدر راجہ ٹائپ ہیں، میاں علی اشفاق سے ان کی سوشل میڈیا پر کافی جو ہے بحث و تکرار بھی ہوئی، اور ایک وقت یہ آیا کہ علی اشفاق کو قصوروار
ٹھہرایا گیا کہ شاید وہ مسئلہ حل نہیں ہونے دے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران ریاض کے والد ہائی کورٹ میں پیش تھے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پہ سماعت کر رہے تھے, تو اظہر صدیق صاحب کہتے تھے جی کہ آپ ان کے والد کو سنیں. تو وہ کہتے تھے اگر ہم سب کو سننا شروع ہو جائیں تو پھر تو یہاں ہم میں بھی دل ہے, ہم میں بھی جذبات ہیں, پھر ہم فیصلہ نہ کر پائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ باخیر و عافیت اپنے گھر آ جائیں. تو ان کے والد صاحب نے ریمارکس دینے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا جی کہ میرے بیٹے نے 20 لاکھ کیا تھا. تو وہاں پر اگریسو ہو گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. ہم نے تب یہ رپورٹ بھی کیا تھا کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوبرز نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ جتنی بڑی پرسنالٹی پہ الزام لگائیں گے, افواہ پھیلائیں گے, ان کے اتنے زیادہ ویوز آئیں گے اور ڈالرز آئیں گے. یعنی یہ عمران ریاض کے والد سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بات کی تھی. تو اب یاد دیکھیں کہ اب وہ گھر تک یہ آگ آئی ہے اور ہمارے جو پرو ڈالرز ہیں ابھی تک وہ باز نہیں آ رہے. اور ایسے ہی ہے میاں صاحب, یہ پرو ڈالرز اس کے باوجود کئی ایسی باتیں ہیں جو پبلکلی تو نہیں ہوتی, لیکن آج بازیاب بھی ہو گئے ہیں. اور کئی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں, باتیں کرتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے, جو کہتے رہے ہیں کہ جی یہ میاں علی اشفاق نے جو ہے نا وہ اپنا بھی سلسلہ چلانا ہے. تو ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ میاں علی اشفاق اور عمران ریاض یہ بچپن کے دوست ہیں. ان کے والد صاحب بھی آج کہتے رہے ہیں کہ یہ تو اکٹھے بچپن کے دوست ہیں, اور انہوں نے کئی ایسی باتیں کی کہ یہ تو اکٹھے کھیلتے بھی رہے ہیں. باجوہ صاحب آپ نے بھی, ہمارے دوست ہیں رائے ثاقب کھرل, ان کے ساتھ آپ نے 20 لاکھ کیا, میری بھی ان سے گفتگو ہوئی. اب جو ملا ہے نا, مجھے اتنا پتہ ہے کہ کچھ ہمارے ایسے ہیں قریبی, یعنی جس طرح علی اشفاق اور عمران ریاض لنگوٹیے ہیں, عمران ریاض سے جو وابستہ ہیں وہ ہمارے بھی لنگوٹیے ہیں. یعنی ہم اکٹھے پڑھے ہیں, میرے یعنی یہ 17 نمبر ہاسٹل میں ہم اکٹھے رہے ہیں, چیزیں ہیں, اپنے یہ صحافتی کیریئر اکٹھا ہم نے شروع کیا. میں یہ کہتا تھا کہ اگر ان کی جانب سے کوئی اس طرح کی چیز آئے تو بندہ مانے, یقین کر لے کہ یار وہ ہے. لیکن جو پرو ڈالرز نے کیا سوشل میڈیا پر عمران ریاض کی صحت کو لے کر, وہی افواہ ساز فیکٹریاں یا چیزیں. ایک بندہ 4 ماہ بعد اپنے گھر آیا ہے, اور جس کرب سے اس کا گھر والے گزرے ہیں, میں اور آپ تو نہیں گزرے, اور ان کے ٹرسٹ کو انہوں نے بریچ کر دیا. میاں صاحب یہ المیہ بھی ہے, اور اس میں ایک وجہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئل صحافی ہیں نا, وہ اس یوٹیوب پہ, اس سوشل میڈیا کے اوپر بر وقت نہیں آئے. وہ گیپ ان جو پیراشوٹرز ہیں انہوں نے اس کو فل کیا, اور ان کی فالوئنگ بڑھ گئی. اب وہ جو بھی بولیں گے لوگ سنیں گے. اگر آپ کی طرح کے صحافی آتے, بر وقت آتے, تو شاید یہ جو اس وقت سیناریو ہے, یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہے نا. کئی ایسے کیسز ہیں, روز کوئی نہ کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو ایویں بڑا چائے کی پیالی میں طوفان. اچھا, لاسٹ میں بتا دیجیے گا کہ آج پھر یہ سارا معاملہ ہو گیا, ان کے والد صاحب آئے, پھر کہا جی کہ شکریہ ادا کیا اور آگے. کوئی ایسا تاثر ملا ہو کہ جج صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ عمران ریاض خود آتے, یا چیزیں کوئی ان کی صحت کے حوالے سے بات وہاں پر کی ہو کہ کیوں نہیں وہ خود آئے یہاں پر, یا ان کے وکیل نے پیش کیا؟ اس میں چونکہ ان کی پریئر یہی تھی کہ ان کو بازیاب کیا جائے, تو وہ تو بازیاب ہو گئے. کورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن میاں علی اشفاق سے میں نے یہ پوچھا تھا ان کے ساتھ جب وی لاگ کیا, تو یہ بتائیں کہ قانون میں ریمیڈی ہوتی ہے, کیا وہ اس ریمیڈی کو اویل کریں گے عمران ریاض اس پہ کہ جتنے دن وہ غائب رہے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم نے ان کی صحت کو دیکھنا ہے, ان کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں جو وہ بھی ادا کریں گے جلدی. لیکن ابھی ان کی صحت کا معاملہ جو وہ چل رہا ہے, اور ڈاکٹرز کی مشورے کے بعد ان سے چیک اپ کروا رہے ہیں. تو جب صحت یاب ہو جائیں گے مکمل طور پہ, پھر وہ اگلا کا لائے جو ہے وہ. جی بہت شکریہ. منیر باجوہ ہمارے ساتھ تھے. میں پہلے بھی ہم نے سوشل میڈیا پر اس چیز کا برملا اظہار کیا ہے کہ خدا را کسی کو تو جانے دیا کریں, ان کی فیملی کا احساس کر لیتے, اور جو چیزیں منسوب کی گئی ہیں اس میں تھوڑا سا سچ ہے, اس میں اتنا زیادہ آپ نے حقائق مسح کیے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں جاتے ہوئے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو عمران ریاض کے جو فیملی ممبرز ہیں
جو گزشتہ 14-15 سال سے ان کے ساتھ ہیں وہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے لاتے، جنہوں نے دن رات عمران ریاض خان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ جب عمران ریاض 4 ماہ جو ہے وہ غائب رہے تو جو دن رات ان کی بازیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے، سب سے پہلے وہی عمران ریاض سے ان کے گھر میں جا کے ملے ہیں، لیکن جو ان کی لکنت کے حوالے سے کہ جو چیزیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان سے بھی بات کر کے آپ کے ساتھ مزید حقائق شیئر کریں گے۔ یہ تھا کہ عمران ریاض خان کی بازیابی سے لے کر اب تک عدالت میں جو ہوتا رہا وہ ہم رائے آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔